أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. कुरान की सूरत नंबर 56 सूरह वाक़िया। तिलावत। इज़ा वक़अतिल वाक़िअत लैसा लिवक़अतिहा काज़िबत ख़ाफ़िदतुर राफ़िअत इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअन मुनबस्सा वकुन्तुम अज़वाजन सलासा अस्हाबुल मैमनाति मा अस्हाबुल मैमनात वअस्हाबुल मशअमाति मा अस्हाबुल मशअमात वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन अला सुरूरिन मौदनाति मुत्ताकिहीना अलैहा मुतक़ब्बिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुन मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व बारिका व कासिम मिन मईन ला युसद्दऊना अन्हा व ला युनसिफून व फ़ाकिहातिन मिम्मा यतख़य्यरून व लहमी तैरिन मिम्मा यश्तहून व हूरुन ईन व कअम्सालिल लुलुइल मकनून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून ला यस्मऊना फ़ीहा लग़वन व ला तसीम इल्ला कलीलन सलामन सलाम व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिन मख़दूद व तलहिन ममदूद व ज़िल्लिन ममदूद व माहिन मस्कूब व फ़ाकिहातिन कसीरात वला मक़तूआत वला ममनूआत व फ़ुरूशिन मरफ़ूआत इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा अरूबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन व अस्हाबुस शिमाल मा अस्हाबुस शिमाल व अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल फी समूमिन व हमीम व ज़िल्लिन मन यहमूम ला बाइदु व ला करीम इन्नहु कान क़ब्ला ज़ालिका मुत्रफ़ीन व कानू यसिर्रूना अलल हिंसिल अज़ीम व कानू यसिर्रूना अलल हिंसिल अज़ीम
كانوا يأكلون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ وَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ وَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مادنين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.
تفسیر سورۃ واقعہ۔ تعارف: یہ سورۃ مکی زندگی کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے اور اس میں موزانہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ پہلے تو قیامت کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ آخرت میں تمام انسان اپنے انجام کے لحاظ سے 3 مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا ہوگا جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اعلیٰ مرتبہ کے حامل ہوں گے، اور دوسرا گروہ ان عام مسلمانوں کا ہوگا جنہیں ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور تیسرا گروہ ان کافروں کا ہوگا جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ پھر ان تینوں گروہوں کو جن حالات سے سابقہ پیش آئے گا اس کی ایک جھلک بڑے مؤثر انداز میں دکھائی گئی ہے۔ اس کے بعد انسان کو خود اس کے اپنے وجود اور ان نعمتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اسی کا شکر بجا لا کر اس کی وحدانیت کا اعتراف کرے اور توحید پر ایمان لائے۔ پھر آخری رکوع میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان فرماتے ہوئے انسان کو اس کی موت کا وقت یاد دلایا گیا ہے کہ اس وقت وہ کتنا ہی بڑا آدمی سمجھا جاتا ہو، نہ تو خود اپنی موت سے چھٹکارا پا سکتا ہے، نہ اپنے کسی محبوب کو موت سے بچا سکتا ہے۔ لہذا جو پروردگار موت اور زندگی کا مالک ہے وہی مرنے کے بعد بھی انسان کے انجام کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، اور انسان کا کام یہ ہے کہ اس کی عظمت کے آگے سرسجود ہو۔ سورت کی پہلی ہی آیات میں واقعہ کا لفظ آیا ہے جس سے مراد قیامت کا واقعہ ہے، اور اسی کے نام پر اس سورت کو سورۃ واقعہ کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ، والسلام۔